الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ قرآن شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ عز وجل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ واللیل اذا یغشی، اور رات کی قسم جب چھائے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب چمکے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جس نے نر مادہ بنائے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔ فاما من اعطی واتقی، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی۔ وصدق بالحسنی، اور سب سے اچھی کو سچ مانا۔ فسنیسرہ للیسری، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب ہلاکت میں پڑے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت فرمانا ہماری ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ لَيَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ،
جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ سورۃ اللیل مکی ہے، اس میں 1 رکوع، 21 آیتیں، 71 کلمے، 310 حرف ہے۔ جہاں پر اپنی تاریکی سے کہ وہ وقت ہے، خلق کے سکون کا ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور حرکت اضطراب سے ساکن ہوتا ہے، اور مقبولانے حق صدق نیاز سے مشغول مناجات ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کو دور کرے کہ وہ وقت ہے سوتوں کے بیدار ہونے کا اور جانداروں کی حرکت کرنے کا اور طلب معاش میں مشغول ہونے کا۔ قادر عظیم القدر، ایک ہی پانی سے، یعنی تمہارے اعمال جدا گانا ہے، کوئی طاعت بجا لا کر جنت کے لیے عمل کرتا ہے، کوئی نافرمانی کر کے جہنم کے لیے۔ اپنا مال راہ خدا میں اور اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا، ممنوعات محرمات سے بچا، یعنی ملت اسلام کو جنت کے لیے، اور اسے ایسی خصلت کی توفیق دیں گے جو اس کے لیے سبب آسانی راحت ہو، اور وہ ایسے عمل کرے جس سے اس کا رب راضی ہو، اور مال نیک کاموں میں خرچ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حق ادا نہ کیے۔ ثواب اور نعمت آخرت سے، یعنی ملت اسلام کو، یعنی ایسی خصلت جو اس کے لیے دشواری شدت کا سبب ہو اور اسے جہنم میں پہنچائے۔ شان نزول، یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف کے حق میں نازل ہوئی، جن میں سے ایک حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقا ہے اور دوسرا امیہ اشقا۔ امیہ ابن خلف حضرت بلال سے، جو کہ اس کی ملک میں تھے، دین سے منحرف کرنے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا اور انتہائی ظلم اور سختیاں کرتا تھا۔ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ نے حضرت بلال کو گرم زمین پر ڈال کر تپتے ہوئے پتھر ان کے سینے پر رکھے ہیں، اور اس حال میں کلمہ ایمان ان کی زبان پر جاری ہے۔ آپ نے امیہ سے فرمایا، اے بد نصیب، ایک خدا پرست پر یہ سختیاں؟ اس نے کہا، آپ کو اس کی تکلیف ناگوار ہو تو خرید لیجئے۔ آپ نے گرا قیمت پر ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بیان فرمایا گیا ہے کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش اور امیہ کی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا الہی کے طالب ہے۔ امیہ حق کی دشمنی میں اندھا، مر کر گور، یعنی کہ قبر میں جائے گا، یا قعری، جہنم کی گہرائیوں میں پہنچے گا، یعنی حق اور باطل کی راہوں کو واضح کر دینا اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام بیان فرمانا۔ بطریق دوام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی اس کا خرچ کرنا ذریعہ نمائش سے پاک۔
کرنا ہے۔ شان نزول، جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر نے ایسا کیوں کیا؟ شاید بلال کا کوئی ان پر احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی گرا قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرمایا دیا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال کا کوئی احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کے سبب خرید کر آزاد کیا، اس نعمت و کرم سے جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ قرآن کریم پڑھتے رہیے، نماز پڑھیے۔ قرآن کریم کو اچھے طریقے سے سیکھنے سکھانے کے لیے ہمارے چینل سکون قلبی کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے۔ اس میں بہت پیاری پیاری صورتیں، ان کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان کیا جاتا ہے۔ وظائف اور درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔